السلام علیکم. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان قبول کرنے کے حالات اور کیفیت کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. جس مبارک شخصیت کی آج بات ہوگی یہ مکہ مکرمہ کے ایسے گھرانے کا ایک فرد ہے جو گھرانہ نہایت مالدار تھا، اور ان کی مالداری کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جس زمانے میں مسلمان تو مسلمان، کافروں کے پاس بھی ایسے لباس نہیں تھے جو گرمی کے موسم کے الگ ہوں اور سردی کے الگ ہوں، اور ایک لباس پہنتے تھے تو ہفتہ 10 دن 12 دن 15 دن وہ ایک ہی لباس چلایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کو تعمیر فرمایا، چونکہ مکے میں تو بیت اللہ کے چاروں طرف کھلا ہوا تھا، نیچے زمین اوپر آسمان، تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن مسجد نبوی شریف جو تھی وہ تو اسی طریقے کی مسجد تھی جیسی ساری مسجدیں ہوتی ہیں، اوپر سے چھت ہے. تو جب مسلمان نماز کے لیے آتے تھے اور کپڑے جو ہیں وہ ایسے پہنتے تھے اور وہی میسر تھے کہ جو بہت بہت دن چل جائیں، تو شدید گرمی میں جب پسینہ آیا کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ پسینے کی بو پیدا ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایسا کیا کرو، جب مسجد میں آیا کرو تو خوشبو استعمال کر دیا کرو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت مکے میں ایک ایسا گھرانہ تھا کہ اس کا یہ ایک فرد صبح کو الگ، دوپہر کو الگ، شام کو الگ لباس تبدیل کیا تھا، اور معمولی لباس نہیں، غیر معمولی لباس. اور نمبر 1. نمبر 2، لباس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی سب سے عمدہ ترین خوشبو استعمال کرتا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر سامنے کی طرف سے یہ گزر کے چلے جائیں تو اس طرف اس کی خوشبو آیا کرتی. کیا خوشبو ہوگی؟ تیسری چیز یہ کہ ان کے پاس جو سواری تھی وہ سواری بھی بہت اعلیٰ قسم کی. اگر گھوڑے ہوں یا اونٹ ہوں یا خچر ہو تو اس میں بھی جو سب سے اعلیٰ قسم کا ہوتا وہ ان کی سواری ہوا کرتی. بس ایک نگاہ کی اور ایک صحبت کی دیر تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک نگاہ سے ایسی تبدیلی ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں. یہ جو کلمہ ہے دیکھیں، جو بھی پڑھے گا ابتدائی طور پر اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں آیا. یہ مال و دولت کا کلمہ نہیں ہے. کلمہ جو پڑھے گا مصیبتیں آئیں گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب اسلام آیا تھا تو غریب تھا، اور جب دنیا ختم ہو رہی ہوگی تو اسلام تب بھی غریب ہوگا. درمیان کی بات نہیں کری، درمیان میں سب چیز ہے. لیکن ابتدا میں کیا تھا؟ اس کے اسلام کو پسند کرنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو غربت میں تھے، اور جب دنیا ختم ہو رہی ہوگی تب بھی یہی کیفیت. اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی کلمہ پڑھ کے گھر گیا، ماں کو معلوم ہوا، ماں نے کہا کلمہ پڑھا ہے، ایسا مذہب اختیار کر لیا جو باپ دادا کے مذہب کے خلاف. اب پہلی بات تو یہ کہ جو مذہب تم نے قبول کیا اس کو چھوڑ کے پھر ہمارے مذہب میں آ جاؤ. یہ ساری تمہارے ساتھ جتنی مراعات ہیں سب تمہاری رہیں گی، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے. اس لیکن پر ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ، یہ شرعی عدالت کے جج بھی رہے. یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ایک ٹیکسی میں بیٹھے، وہ ٹیکسی والا بڑی آہستہ گاڑی چلا رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی ذرا کچھ تیز چلاؤ، اتنے بجے تو ہمیں فلانی جگہ پہنچنا ہے، ہماری نمازیں نکل جائیں گی، مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. اس نے سنائی، دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ جب کہا، انہوں نے کہا تیز چلاؤ ورنہ. ہم نے کہا ورنہ کیا؟ ہم نے کہا ورنہ یہ کہ اسی میں سفر کریں گے، کہیں بھی نہیں جا سکتے، یہ ہمارا ورنہ ہے. انہوں نے کہا ورنہ، لیکن اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا یہ لباس بھی اتر جائے گا، یہ خوشبو بھی چلی جائے گی، یہ عمدہ سواری بھی چلی جائے گی، چوتھی چیز یہ تمہیں نظر بند کر دیا جائے. انہوں نے کہا اسلام نہیں چھوڑتا. نتیجہ کیا ہوا؟ فاخرانہ لباس اترا، خوشبو گئی، سواری گئی، گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا. یہ کون شخصیت ہے؟ یہ ہے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. بڑی عجیب شخصیت تھی. یہ تکلیف اٹھائی ایمان قبول کرنے کے بعد. جب قید ہو گئے تو ان کو کہیں سے بھنک پڑی کہ کچھ مسلمان مکے کے جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور اب ظلم برداشت نہیں رہا، وہ مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی امت سے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے دماغ ٹھکانے آ جائے. ان کو چھوڑا، یہ بھی حبشہ چلے گئے. ایک مدت گزار کے پھر آئے. اماں نے کہا اب تو دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا. انہوں نے کہا اب تو اور مضبوط ہو گیا میں اسلام. اماں نے پھر نکال دیا گھر سے. اس کے بعد مدینہ منورہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا، مدینہ نہیں ہوا تھا، اس کے لوگ بھی حج کرنے آتے تھے. 7-8 آدمی آئے حج کے لیے. اور یہ حج کا وہ زمانہ ہے، ابھی اسلام آ گیا ہے لیکن اسلام میں حج فرض نہیں ہے. اور مکے کے مشرکین اتنے متکبر اور فرعون تھے، یہ حج کرنے جاتے تھے، مزدلفہ تک جاتے تھے، عرفات کے میدان میں جانا اپنا تکبر سمجھتے تھے، وہ اس سے آگے نہیں جاتے، مزدلفہ سے واپس. یہ مدینے کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے. حضور علیہ السلام ان کو تبلیغ فرمانے کے لیے مینا تشریف لے گئے، اور جن کے ساتھ گئے وہ تھے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے بھتیجے کے بہت ہمدرد تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا سن 2 ہجری کے بعد. یہ ساتھ گئے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے میرے بھتیجے کو. تو مینا مقام میں جہاں بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اب تو بہت آسان ہو گیا. اور یہ وہ مقام جہاں پر حضور علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک گھاٹی میں ایک جگہ تھی، اس کا نام ہے عقبہ. وہ عقبہ گھاٹی میں وہ جگہ بعد میں 4 دیواری بنا دی گئی تھی. اس کی دیوار بھی اتنی اونچی ہے جس میں انسان کا قد، پیلے رنگ کی ہے، باہر سے نظر بھی نہیں آتی تھی. بڑی مشکل سے جھانک کے اوپر چڑھ کے اس کو دیکھنا پڑتا تھا.
اب جب شیطان کے اوپر شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ کی جب توسیع کی گئی، پہاڑ کاٹے گئے، اب وہ بالکل روڈ پر آ گئی. تو یہ بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو مینا مسجد خیف پشت پر ہو اور مکہ الٹے ہاتھ پر ہو تو بالکل شیطان کے ساتھ عمارت کے باہر وہ ایک پیلے رنگ کی چھوٹی سی احاطہ ہے، اس پر باہر سے چار دیواری الگ ہے اور جانیاں الگ لگانی. یہ ہے وہ جگہ عقبہ گھاٹی. ان کو تبلیغ کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس جگہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہاں چھوٹا سا یہ احاطہ بنا کے مسجد بنا دی گئی، اس کو کہتے ہیں مسجد بیعت عقبہ. جب وہ 8 افراد نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب ہم مدینہ یثرب چلے جائیں گے، ہم تو نئے مسلمان ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اب تک کتنا قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا اسلامی احکام کیا ہیں. آپ ہمیں ایک معلم، ایک استاد دے دیں، وہ ہمارے ساتھ چلے جائیں، ہم اس کی وہاں میزبانی بھی کریں گے، وہ رہے گا بھی، اس کے کھانے کا، اس کے لبسے کا سب چیز ہم کریں گے. رسول علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. ایک وہ کیفیت جو ایمان قبول کرنے کے بعد آئی سختی، ایک یہ کیفیت جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کے بیٹھ نہیں گئے. یہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر مقیم ہوئے اور وہی مرکز تھا. انہوں نے یثرب میں اور بعد کے مدینے میں اسلام کی تبلیغ کی، احکامات شرعیہ کو پھیلایا. جتنا قرآن مجید اس وقت تک نازل ہوا تھا یہ اس کے حافظ تھے، وہ قرآن کریم پڑھایا. 1 سال کی محنت یہ رم لائی کہ 1 سال کے بعد جب حج کا موقع آیا تو 80 افراد یثرب سے حج کے لیے آئے. اور پھر اسی عقبہ گھاٹی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو ان کی بیعت فرمائی. انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ ان کے مدینے جانے سے مدینے کے قبائل میں اسلام پھیلا، جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے بالکل شیر و شکر ہو گئے. اور ان کی وجہ سے، ان کے سرداروں کی وجہ سے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. اور جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینے میں جانے کے بعد غزوات بھی ہوئے. ایک غزوہ ہوا ہے غزوہ احد، کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، پہلے اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا. اس غزوہ احد میں مسلمان جنگ جیت رہے تھے. ایک معمولی سی غلطی، دیکھیں غلطی گناہ نہیں ہوتا، یہ بتا دوں گا، غلطی گناہ نہیں ہوتا. گناہ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک معمولی سی غلطی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہاں پر رہنا، یہاں سے نہیں ہوگا. جب ختم ہوئی وہ سمجھے وہ ختم ہو گئی، مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، وہ اتر کے آ گئے. اتنی عظیم غلطی ہو گئی. اس غلطی کی وجہ سے یہ فتح مسلمانوں کی شکست میں تبدیل ہو گئی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اسے فتح ہو. یہ دنیا کا ایک نظام ہے، کبھی ہاتھ یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے. وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اس میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے مجاہدین میں ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت سے بہت مشابہ تھا. دیکھ کے پہلے پہل دیکھنے والا سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی تو مشرکین مکہ نے ایک نام آواز کسی کہ بھائی رسول اللہ، جن کو یہ رسول مانتے ہیں وہ محمد تو قتل ہو گئے. اب جس آدمی کو جس سے جتنا تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، انسان کی فطرت ہے، وہ اگر نہ رہے وہ کہتا ہے میرا دنیا میں رہنا کیا ہے. یہ تو ہمارے آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. اب جب مسلمانوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، سب کے ہاتھ پاؤں کھل گئے. یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ آپس میں ہی تلواریں چلنے لگی.
کوئی ان کو نہیں پہچان رہا ہے ان کو نہیں پہچان رہا. اس میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی مشرکین بھاگ گئے تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی لاشوں کو جمع کرایا. 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے ان کی خصوصیت شہداء احد کی یہ تھی کہ ان 70 کی نماز جنازہ ہر ایک کی الگ الگ ہوئی ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے 70 میتیں رکھ دیں ایک ہی مرتبہ میں جنازہ پڑھ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے سب کی جنازے کی نماز الگ الگ پڑھائی اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میت اور لاش جو بھی ہر میت کے ساتھ رکھی رہی ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ہوئی. ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیسی کیفیت تھی, کیسے ناز و نام میں پڑے تھے. اور جب آپ شہادت ہوئی ہے بدن پر ایک کپڑا ہے, سر کو ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھک دو پاؤں پر گھاس ڈالو. میدان احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں قبر مبارک ہے وہاں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں مدفون ہیں اسی جگہ. دیگر شہداء اسی میدان میں ایک احاطے میں ایک طرف ہیں, باقی شہداء آگے کی طرف ایک احاطے میں. یہ شہداء احد ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن اتوار کا دن مدینہ منورہ سے احد تشریف لے جاتے تھے اور ان شہداء کے لیے استغفار فرماتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, کچھ دیر وہاں قیام فرماتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. یہ جو حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرے والے جاتے ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو اتوار کا دن بھی مدینے میں مل جائے. اگر ملے تو اتوار کے دن ضرور احد کے مقام پر جائیں, حضور علیہ السلام کی سنت پوری ہو. اور اگر اتوار کا دن نہ آئے تو کوئی بھی دن ہو اس میں چلے جائیں, سنت پوری ہو جائے. یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے یہ حالات تھے انتہائی مختصر. یہ کیفیت ایمان قبول کرنے کے بعد ہوئی, ایمان قبول کرنے کے بعد مصیبتیں اٹھائیں, پھر مدینہ طیبہ میں اسلام کو پھیلانے میں. ہاں یہ وہ شخصیت بھی ہیں کہ مدینہ منورہ جب گئے ہیں تو حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کو جمع کیا کرتے تھے, انہیں کچھ وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور وعظ و نصیحت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کے پھر جاؤ اپنا کام کرو. یہ جمعہ کا جو اجتماع ہے یہ مدینہ منورہ میں اس طریقے سے انہوں نے اجازت لے کے کیا تھا. ابھی شریعت میں مشروع نہیں ہوا تھا جمعہ. حضور علیہ السلام نے پسند فرمائی ان کی بات, اور جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے قبا بستی کے قیام کے بعد تو جمعے کی فرضیت آئی تھی تو آپ نے جمعے کی نماز وہاں پڑھائی تھی جہاں مدینہ منورہ میں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو ان کے قدموں میں محشور فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.